انہی کے مختلف قبیلوں سے عظیم سلطنتیں وجود میں آئیں، ترکان تیموری کی ہندوستان میں، ترکان صفوی کی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی تو پھر گریٹ عثمان امپائر 400 برس تک جو ہے یہ دنیا کی عظیم ترین سلطنت ہے۔ لیکن پھر زوال آیا، اس زوال کا آغاز ہو گیا تھا اسپین کے خاتمے سے، لیکن یہ کئی 100 برس اس میں لگے ہیں، ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ملت اسلامیہ امت محمد لیس ایب پر آتا، دنیا میں کوئی آزاد مسلمان ملک نہیں رہا تھا سوائے نجد کا علاقہ، جس میں تیل اس وقت تک نکلا نہیں تھا، اس لیے وہ آزاد تھا۔ اگر تیل کہیں ہو چکا ہوتا دریافت تو سب سے بڑی تو وہاں پر جو ہے پنجے گڑے، لیکن دنیا پورا عالم اسلام جو ہے وہ کولونیل پاور کا غلام ہوتا ہے۔ یہ لوئسٹ ایب پر ہم پہنچے۔ اب اس کے بعد سے ایک اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے جو دونوں، لیکن میں اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ یہ تو میں نے مشابہت آپ کے سامنے بیان کی ہے ان دونوں امتوں کی، دو عروج دو سوال، ان میں کچھ فرق بھی ہے۔ 4 امور نوٹ کر لیجیے کہ ان دونوں کی تاریخ میں فرق ہے۔ پہلا یہ کہ ان کی تاریخ میں انقلاب کی تکمیل اور اسلامی ریاست کا قیام حضرت موسیٰ کی زندگی میں نہیں ہو سکا، ان کے انتقال کے بعد ہوا، اور وہ بھی ایک حکومت نہیں 12 حکومتیں انہوں نے بنا لی۔ لہذا ان کا جو دور خلافت راشدہ ہے وہ حضرت موسیٰ کے 300 برس بعد شروع ہوا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان صاحب حکومت، یہ گویا کہ ان کا دور خلافت راشدہ ہے۔ لیکن ان کے رسول اور اس خلافت راشدہ میں 300 سال کا فرق ہے، جبکہ ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کے دست مبارک سے، حضور ہی کی محنت اور جد و جہد سے، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کی قربانیوں سے، محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کی کوششوں سے حضور کی زندگی ہے نجات، حق و اضاف الباطل، انقلاب مکمل ہوا اور پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا، اور خلافت راشدہ بھی مستقل ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وہ گاڑی جو چلی ہے آگے تو پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور وہاں بھی 3 ہی کو میں گن رہا ہوں خلفائے راشدین میں سے، طالوت، داؤد، سلیمان علیہ السلام، یہاں بھی 3 ہی ہیں اصل میں۔ حضرت علی خلیفہ راشد ہے، لیکن حضرت علی کے دور میں وہی حادثہ ہو گیا تھا کہ جو اس سے پہلے حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد ہوا تھا کہ وہ پوری مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک اسرائیل، ایک یہودا۔ اسی طرح حضرت علی کے عہد خلافت میں بھی پورے عالم اسلام پر حضرت علی کی حکومت قائم نہیں ہو سکی، شام اور مصر علیحدہ تقسیم ہو گئی۔ بہرحال ہمارا خلافت راشدہ کا دور ہے وہ ساتھ ساتھ چلا، یہ فرق ہے بہت بڑا ہمارے اور سابقہ عمر کے مسلمان۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ تو چونکہ ایک نسل پر مشتمل امت تھی، لہذا احیاء بھی ہوا تو اسی نسل میں۔ دوسرا دور بھی جو آیا ان کے عروج تھا، اسی یہودی، انہی کے اندر پھر اصلاح ہوئی، اور وہ دعوت اور منادی توبہ کی حضرت عزیر نے بلند کی، اور ان کے اندر دوبارہ ریجنریشن، ریوائول، ریجوینیشن جو بھی آپ کہیں، ایمان کا احیاء ہوا، اور اس کے نتیجے میں انہیں پھر دوبارہ یہاں یہ شکل نہیں، کیونکہ یہ ملٹی ریشیل، ملٹی نیشنل امت ہے۔ اس امت کا نیوکلیس تو ہے بنی اسماعیل، یعنی عرب کے لوگ، اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، انہی میں سے خود حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیوکلیس ہے۔ لیکن جیسے ایٹم کا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ ایک نیوکلیس ہے، اور پھر الیکٹرانس جو ہے وہ اب مختلف ایٹم کے اندر کتنے الیکٹرانس ہیں ان کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اس نیوکلیس میں تو عرب ہے، پھر اس کے بعد ایرانی آ گئے، شامی آ گئے، رومی آ گئے، بربر آ گئے، ترک آ گئے، ہندی آ گئے، یہ گویا کہ الیکٹران اسٹرکچر ہے اس امت کا۔ اس حوالے سے جو ریجنریشن ہوئی ہے، احیاء ہوا ہے، وہ عربوں میں نہیں ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، یہ سورہ محمد میں پہلے ہی ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم پیٹ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو ہم تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو۔ لہذا یہ عجیب ہوا ہے تاریخ کے اندر، شاید اس کا کوئی اور پیرلل نہیں ہے کہ کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تاتاریوں کے ہاتھوں، پھر وہ تاتاری ایمان لیا، اور انہی کے مختلف جو ٹرائبس تھے، قبیلے تھے، انہی کے ذریعے سے اسلام کا دور عروج جو ہے، دوسرا دور عروج شروع ہوا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں یہ حضرت یافس کی اولاد ہے، جبکہ یہ سیمیٹکس جو ہے یہ حضرت حام کی اولاد ہے۔ سیمیٹکس اسی لیے کہلاتے ہیں، گویا کہ جو امیین ہیں، جو نیوکلیس ہے اس امت کا، جو سیمیٹک ہے، سامی النسل، اور یہ جو تھے یہ ہے یافس حضرت نوح علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان کی اولاد ہیں۔ تو یہ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک نسل سے امت مسلمہ کی قیادت دوسری نسل کو منتقل ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو تیسرا دور عروج شروع ہوا ہے، اس میں یہ سابقہ امت ہم سے ذرا آگے چل گئی ہے۔ جیسے کہ دوڑ ہو رہی ہے تو کوئی شخص پہلے ہی سے آگے کھڑا ہوا ہو، وہ دوڑے گا،
تو اس وقت مقابلہ جو ہے ذرا انیکوال اس اعتبار سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تیسرا عروج جو ان کا ہے اس کو اگر سنوار ذہن میں رکھیں گے تو انہوں نے جو بینکنگ کا نظام یورپ میں قائم کیا پچھلے کوئی 300 برس ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے پورے یورپ کی قوتوں کو انہوں نے اپنی شکست دینے کا لی۔ پھر انہی بینکرز نے یہ ایلڈرز آف دی زائن یہ بینکرز کہتے ہیں جنہوں نے جمع ہو کر سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل کے اندر جمع ہوئے اور ہلز تھوڈور ہلز جو ہے اس نے پھر وہ ان کو جمع کیا، زائنسٹ موومنٹ شروع کی اور اس کے پروٹوکول بنے۔ یہ ہے 1897 کی بات۔ 20 برس کے بعد انہوں نے برطانیہ جو اس وقت گریٹسٹ امپائر دنیا کی عظیم ترین مملکت تھی، اس پر کہا جاتا تھا کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا، تمام بر اعظم جو اس وقت تک تھے ان میں پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ، امریکہ پر بھی سلطنت برطانیہ جو ہے امریکہ پر بھی اس کا قبضہ تھا، تو اس کے بعد جو ہے ان کی فریڈم وار ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ایک قوت تھی اس کے ذریعے سے جو بھی ہم پر مسلمانوں پر پھر عذاب آیا ہے، لیکن اسی کے ہاتھوں پھر ان کو وہ بالفور ڈکلریشن کے ذریعے سے یہ حق حاصل ہوا کہ یہ فلسطین میں جائیداد خرید سکتے ہیں ٹیکنیکل۔ پھر اس کے بعد زمانہ ذرا بدلا ہے، اس صدی کے درمیان میں آ کر آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹ کی قیادت چینج ہو گئی، شفٹ ہو گئی، برطانیہ کی بجائے امریکہ کے پاس چلی گئی۔ اب جو فرنگ کا جو ہیڈ ہے وہ در حقیقت امریکہ ہے، اب وہ تو سول سپریم پاور آن ارتھ ہے، یونیپولر ورلڈ ہو چکی ہے۔ اس کے ذریعے سے 1948 میں اسرائیل قائم ہوا، 1964 کی جنگ میں انہوں نے قبضے کر لیے، یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، دوبارہ یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں نکلا تھا یہ سن 1099 میں، اور 88 عرب کے بعد 1187 عیسوی میں یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لیا۔ عربوں میں دم نہیں تھا کہ واپس لے سکے، یہی حال اب ہے، عربوں نے کھویا ہے یہودیوں کے قبضے میں، اور یہ کہ ان کے واپس لینے کا کوئی امکان عربوں کی حد تک نظر نہیں آتا کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اسے واپس لے سکیں گے۔ واپس وہ آنا ہے وہ میں بعد میں کروں گا۔ بہرحال 1998 میں نے ایک تقریر سنی تھی، ہمارا جو سینا ہے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ، وہاں ہم نے ایک پروگرام میں ایک عیسائی پروفیسر کو بلایا تھا، ایک یہودی پروفیسر وشل راج، وہ وہاں کا پروفیسر امریٹس ہے اس وقت یونیورسٹی کا، یعنی جو ریٹائر ہوتے تھے بہت بزرگ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ایک اضافی پوسٹ ملتی ہے۔ اس نے دو باتیں بڑی عجیب کہی، اس میں حیران کیا۔ پہلی بات اس نے کہی کہ اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف مین کائنڈ ایکسپٹ جیوز۔ اب وہ جیو ہونے کا تو اس نے اپنا جو ہے وہ رکھ لیا، اسلام جو ہے وہ بہترین مذہب ہے پوری نوع انسانی کے لیے سوائے یہودی۔ اب یہودی ہے تو اپنے آپ کو تو اس نے ایگزم کیا، لیکن گویا کہ عیسائیت پر اسلام کی برتری سے تسلیم کر دی۔ امریکہ میں کبھی ہول آف ہیومینٹی اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف مین کائنڈ ایکسپٹ جیوز۔ نمبر 2 اس نے یہ کہا کہ زائنزم کو تو اصل تقویت جو دے رہے ہیں وہ امریکہ کے عیسائی دے رہے ہیں۔ یہ میں حیران ہوں، غالباً وہ یہودیوں کے اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے کہ زائنسٹ نہیں، یہودیوں میں ایک طبقہ ہے جو زائنسٹ نہیں، اینٹی زائنسٹ یہودیوں کے، اور زیادہ تر پریکٹس میں یہودی اسی نوعیت کے تھے، اب رفتہ رفتہ تبدیل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ زائنزم کو تم کو سپورٹ مل گئی ہے وہ امریکہ کے عیسائیوں سے مل گئی، تو میں اس سے واقف نہیں تھا۔ حال ہی میں جیسا کہ میں نے شاید 2 دنوں پہلے تذکرہ کیا تھا، ایک علامہ فقی الحوالی ہے عرب سے جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب مجھے حال ہی میں ملی ہے، ہم اسے شائع کریں گے ساتھ میں سلسلے وار قسط وار، اور پھر اسے کتابی شکل میں شائع کر دیں گے۔ میں دنگ رہ گیا ہوں جو انہوں نے آداب سماج سے ثابت کیا ہے کہ اصل میں اس وقت جو سپورٹ ہے یہودیوں کی وہ امریکہ میں بڑی زبردست قسم کی جو مشنریز عیسائی مشنریز جو ہے وہ اصل میں سپورٹ ہے، ساری قوت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ گویا کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت جو ہے یہود کی باقی کڑی میں ابال آیا ہے، یہ 2000 برس بعد آیا ہے، یہ باقی کڑی کا ابال آج بھی ہے، یہ مستقل نہیں۔ اس میں اللہ کی ایک حکمت ہے، وہ میں اس میں بیان کی تھی پچھلے دنوں میں، ایک اور حکمت آج بیان کروں۔ اللہ کی حکمت ہے جس کے تحت یہ ہوا، لیکن یہ کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پچھلے دنوں میں پڑھی تھی اب بھی پڑھی ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ہاں کبھی اللہ تعالیٰ ہی کسی وقت کوئی مہلت دے کہ اس کی مشیت میں ہو، اس کے سہارے انہیں کوئی کہیں عزت کا مقام حاصل ہوگا، یا لوگوں کے سہارے۔ اب اس وقت جو بھی ان کی باقی کڑی میں ابال آیا ہے وہ عیسائیوں کے سہارے، عیسائیوں نے انہیں سپورٹ کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر کرسچن ورلڈ جو ہے اپنی سپورٹ ہٹا لے، اور جس طرح امریکہ ان کے پشت پر ہے کہ وہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفینڈ کرتا ہے اسرائیل کو جیسے اپنے ملک کو،
ایسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک ریاست ہے امریکہ. یہ بات جو اگر نہ ہو تو یہ سکہ ہو کہ کرنے عرب نہیں. لیکن یہ کہ در حقیقت وہ تو امریکہ کے کچھ پر ہے, پورا عالم عیسائیت ان کے کچھ پر ہے. چنانچہ سن 91 کی خلیج کی جو جنگ تھی اس میں جو چیف کمانڈر تھا ان کا الائیڈ فورسز کا, شواس کرافٹ, اس نے صاف کر دیا تھا بعد میں ایک انٹرویو میں, یہ جنگ ہم نے صرف اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی ہے. صاف کر دیا. یہ جو فوجی تھا نا, سیاستدان نہیں تھا. وہ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات نکلتی ہے, فقیہ مصلحت جی سے وہ رندے بازا پا رہا. اچھا فوجی ہونے کے ناطے اس کے منہ سے بات نکل گئی, لیکن صاف کام ہے. یہ تحفظ اسرائیل کے لیے ہمیں جنگ لڑی. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جو بھی شکست عربوں کو ہوئی تھی سن 67 میں, جیسی ہمیں ہوئی سن 71 میں, لیکن سن 67 کی شکست جو ہوئی شام کو بھی ہوئی, مصر کو بھی ہوئی, اردن کو بھی ہوئی. مصر سے صحرائے سینا لے لیا, شام سے گولان ہائٹس لے لیے, اور اردن سے تو بہترین علاقہ جو سب ہے جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں, وہ پورا کا پورا وہی تو اصل جو ہے علاقہ ہے. اور نہایت جو ہے وہ زرخیز اور بہت عمدہ وہ علاقہ جو ہے وہ جارڈن کے پاس تھا, وہ چلے گیا, اور یروشلم اس کے اندر تھا, لہٰذا یروشلم کو پورے قبضہ ہو گیا. لیکن مصریوں نے سن 73 میں جو رمضان وار ہوئی تھی اس میں اپنے ماتھے کا قلم کا ٹیکا دھو دیا تھا, فتح حاصل کر لی تھی. گولڈا بار جو اس وقت وزیر اعظم کی اسرائیل کی, وہ فیصلہ کر چکی تھی, خود لکھ چکی ہے اپنی کتاب میں کہ میں خود کی سکوں. اس طرح کے حالات جو ہیں اسرائیل کے لیے اس وقت مایوس کن ہو گئے تھے. لیکن پھر امریکہ سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس بڑے پیمانے پر ہتھیار وہاں سپلائی کیے گئے. مغربی پریس کے اندر, یہ امریکن پریس کی بات بتا رہا ہوں, این ایریل برج واز کنسٹرکٹڈ, یعنی ایک جہاز اڑا بھرا ہوا, اس کے پیچھے لگا ہوا دوسرا, اس کے پیچھے لگا ہوا تیسرا, چورا وقفہ, یعنی ایسے معلوم ہوتا تھا امریکہ سے لے کر اسرائیل تک ایک ایریل برج ہے. یہ ایک پل بن گیا ہے جس میں مسلسل جو ہے وہ اسلحہ اس برج کے اوپر جو ہے ٹریول کر رہا ہے. یہ ایک پل کی شکل بن گئی. اس درجے جو ہے وہاں پر انہوں نے اسلحہ پہنچایا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب امریکہ میدان میں آ گیا تو اس کے بیچارے کیا کر سکتے تھے. لیکن بہرحال یہ ہے وہ حقائق کے جو ذرا میں نے چاہا تھا کہ اس سلسلے میں مزید آپ کے ذہن میں آ جائیں. دوسری بات جو میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کہ ان کے عزائم کیا ہے, گلوبل ڈومینیشن. اور گلوبل ڈومینیشن کا ان کا نقشہ اس وقت کیا ہے کہ پوری دنیا کو اکنامک ریجنز میں تقسیم کر دیا جائے. یہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے, تقریباً ختم ہو چکا ہے. یہ جو لکیریں کھینچی ہوئی ہیں ان کو ختم کرو. اب تو جو ہے سارے اکنامک گروپس بننے چاہیے, ریجنز بن جانے چاہیے. جیسے یورپ جو ہے وہ ایک اکنامک یونٹ بن چکا ہے, ایشیا پیسیفک کا ایک اور کانسیپٹ ہے. اسی طرح سارک کے حوالے سے یہ ساؤتھ ایشیا کا جو ہے وہ ایک ریجن بن جائے. یہ تقسیمیں وقسیمیں, یہ پاکستان ہے, یہ ہندوستان ہے, یہ نیپال ہے, یہ بہت چھوڑو دفعہ کرو, بس نام کے رہ جائیں گے. باقی یہ ہے کہ یہ تمام اکنامک ریجن بن جائیں گے. اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ملٹی نیشنل جو ہے اور وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ذریعے سے ساری لوگ, ساری دنیا کے لوگ محنت کریں گے, مشقت کریں گے, لیکن اس میں کمائی جو ہے ان کی, اس کی ملائی وہ ان بینکوں کے ذریعے سے, قرضوں کے ذریعے سے, ان کے سود کے ذریعے سے, یہ ساری کی ساری اسرائیل کے اندر آتی ہے. اس طریقے سے گلوبل ڈومینیشن یہ ان کا اصل میں مذہبی جو ان کی یہودی ہے ان کا کانسیپٹ بڑا مختلف ہے. ان کے سامنے دو مقاصد. یہ جو پہلا میں نے مقصد بیان کیا ہے یہ ہے سیکولر زائنسٹ جو یہودی ہے اس کا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں عام کھانے سے پیٹ گرنے کا فائدہ نہیں ہے, ہمیں تو ایکسپلائٹ کرنا ہے پوری دنیا کو. تو اس طرح کے ریجنز بنا دو. باقی ٹیکنالوجی کے ماہر ہم ہیں, مینجمنٹ سائنس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, ہر جگہ پر لوکل سرمایہ بھی ہوگا, لوکل لیبر بھی ہوگی, لیکن ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ کے حوالے سے بڑائی جو ہے وہ ہم چلے جائیں گے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی اور جو ہے خامخواہ قوموں کے ساتھ دنگا مشتی کرے اور اس سے ظاہر بات ہے کہ مارے بھی مرے بھی. لیکن مذہبی جو یہودی ہے پریکٹس, اس کا تصور یہ ہے کہ ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے جو نیل سے لے کر فرات تک ہوا, یعنی مصر کا بھی بہترین ترقی علاقہ, پھر پورا صحرائے سینا, پھر اس وقت کا اسرائیل اور فلسطین, اور پھر یہ کہ لبنان اور شام پورا, اور یہ کہ عراق کا اکثر و بیشتر فرات تک, یہ بہترین علاقہ. جنوب میں اس کی سرحدیں جائیں گی, مدینہ منورہ کو بھی انکلوڈ کریں گے, گویا کہ سعودی عرب کا بھی ایک بڑا چنک جو ہے اس میں شامل ہے. شمال میں ترکی کا بھی مشرقی حصہ اس میں شامل ہے. تو یہ سارا علاقہ یہ گریٹر اسرائیل ہمیں بنانا ہے. یہ مملکت حضرت سلیمان کی تھی یا مذہبی پاور کی ہو سکتی ہے زمانے میں ہو, بہرحال یہ ان کا گریٹر اسرائیل ہے. نمبر 2 یہ کہ ہمیں ہر قیمت پر اپنا ٹیمپل تعبیر کرنا ہے. اور بات سمجھ گیا ان کا خانہ کعبہ ہے, اس حوالے سے وہ گرا پڑا ہوا ہے. اب تو یروشلم ان کے قبضے میں, جب تک ان کے قبضے میں نہیں تھا تو بیچارے مجبور تھے, انہیں کیا کریں. اب تو قبضے میں ہے, اب تو یہ سمجھیے 33 برس سے ان کے قبضے میں ہے.
تو اب بھی وہ نہ بنائیں، وہ بنائیں گے، ہر کاسٹ پر بنائیں گے۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو یہودیوں کے اندر جو ہے ایک اختلاف رائے ہے کہ ان کا سیکولر عنصر، زائنسٹ عنصر یہ کہتا ہے، ان کے درمیان ایک ٹیکس یہ ہوا جو انہوں نے رشوت دی ہے مذہبی یہودیوں کو کہ ٹھیک ہے یروشلم میں ہم کوئی نہیں قبول کریں گے مسلمانوں کا کوئی اشتراک، جبکہ ادھر یاسر عرفات کا کہنا یہ ہے کہ یروشلم بھی ہماری فلسطینی ریاست کا بھی صدر مقام ہوگا، یعنی ڈویژن آف یروشلم، ایک یہودی حصہ یروشلم کا ہو جائے گا اور ایک ایسٹرن حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوگا۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے جو یہودی ہے وہاں کے جو پریکٹسنگ یہودی ہیں یا مذہبی یروشلم پر نتھنگ ڈوئنگ، یہ تو ہمارا ہی رہے گا اور یہ غیر منتظم دارالخلافہ ہوگا اسرائیل کا ریاست کا۔ اور دوسرے یہ کہ ہر کاسٹ پر ٹیمپل تعمیر کرنا، کوئی بہانہ ہوگا کسی وقت جس بہانے سے کہ یہ مسجد خضرا وہ مسجد اقصی کے گرائیں گے، اور وہ جو گنبد ہے وہ جو قوت الصخا وہاں کس چٹان سے کہ حضور کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا، وہ ایک بڑی چٹان تھی، اس چٹان کے مسلمانوں کے یہاں ایک بڑی ہی محترم حیثیت حاصل ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد تعمیر کیا گیا، قوت الصخا، صخرہ چٹان کو، چٹان کے اوپر جو جیسے کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ بھی اب صرف نشانیاں ہی باقی رہ گئی ہیں، سب پہاڑی کی شکل میں کہاں نظر آتی ہے اوپر، بلکہ صفا کے اوپر تو بہت بڑا گنبد بھی بنا دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ اس چٹان کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد ہے، ایک مسجد اقصی کا اور ایک یہ قوت الصخا ہے، ان کو وہ گرائیں گے کسی بہانے سے، کوئی بم بلاسٹ ہو جائے، کہیں گے صاحب ہوگا کوئی جنونی ہوگا وہ کر گیا ہے، یا یہ کسی بہانے سے خود کریں گے اور انہیں بنا لیں۔ یہ ہے در حقیقت اس سلسلے میں جو اس وقت کا سیناریو ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس وقت ان کا پلڑا بھاری ہے، چنانچہ خلیج کی جنگ کے بعد تمام عرب ممالک نے سر جھکانے کے اوپر اپنے آپ کو مجبور پایا۔ جس طرح کا تحس نحس صدام حسین کا معاملہ کر دیا گیا تھا عراق کا، اب اس کے حشر کو دیکھ کر جب انہیں طلب کیا گیا میڈرڈ کے اندر، اب امریکہ نے جو ان کے درمیان مصالحت کا پروسیس شروع کرایا تو کہاں سے شروع کرایا؟ میڈرڈ سے، اسپین سے، جہاں 800 برس تم نے حکومت کی تھی، اب جو تمہارا قبرستان ہے جہاں تمہارے لاکھوں قتل کیے گئے تھے یا زندہ جلائے گئے تھے، آؤ وہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ کتنے سال اس کو ہو گئے؟ وہ معاملہ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ وہ اس کروشل سٹیج طرف آگے آیا۔ یہ احد براک ہے یا اس سے پہلے جو تھا ریبین، آپ کو معلوم ہے انہوں نے اس مصالحت کی کوشش کی، اس لیے کہ وہ اس زائنسٹ ذہن کے لوگ کہ ہمیں زمین سے کیا دینا ہے، ہمیں عام کھانے پیڑ نہیں دیں گے، کر دو زمین واپس، سینائی واپس کر دیا مصر کو، اب گولان ہائٹس کے لیے بھی کچھ تیاری کر رہے ہیں، اور اس طرح جو لبنان کے جنوبی علاقے سے بھی اپنی فوجیں واپس بلانے کی بات کر رہے ہیں کہ جولائی تک ہم واپس بلا لیں گے، اور ویسٹ بینک سے بھی رفتہ رفتہ ابھی 10% دے دیا ہے، 6% دے دیا، علاقہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے کنٹرول میں آتا جا رہا ہے۔ تو وہ لینڈ فار پیس اس فارمولے کے تحت زمینی جو ہم نے قبضے کیے ان کو واپس کر دیا جائے تاکہ امن ہو جائے۔ یہ پورا ایک ریجن ہوگا، تیل ان کا ہے، دولت ان کے پاس ہے، پیٹرول ڈالر کے بار ان کے پاس ہے، پھر یہ کہ غریب عرب بے شمار ہے کہ جو محنتی ہمیں مل جائیں گے لیبرس کی حیثیت سے، تو اس ریجن کو تو ہم بنا دیں گے، پوری دنیا کے اندر جو انڈسٹریل جو ہے اس کے ٹاپ پر لے جائیں گے اور اس کو بنائی ہم کھائیں گے، مکھن ہم کھائیں گے، کھا کے کو چلائیں گے۔ یہ ہے ان کا ذہن ہے، چاہے وہ اسحاق ردین ہو یا یہود برق جو آیا ہوا ہے، یہ برق ہے اصل میں، برق بجلی، کیونکہ یہ عبرانی زبان ہے، تو عبرانی زبان میں اور عربی میں بہت قرب ہے، تو یہ گویا کہ بجلی برق کی طرح سے کام کرنے والا ہے، تو نظر بھی آتا ہے بہت تیز جو ہے آدمی ہے، یہ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ رشوت دے دی ہے ان یہودیوں کو، اور چونکہ یہ مذہبی یہودی مطمئن نہیں ہے اس پروسیس، یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نوجوان نہایت خوبصورت، اس کی شکل تصویر جب چھپی تھی تو معلوم ہوتا تھا خوبصورت افغان مجاہد گولڈسٹین، اور امریکہ کے رہنے والا ڈاکٹر تھا وہ، جس میں کہ چند سال پہلے کا واقعہ یاد ہوگا، مسجد الخلیل میں داخل ہو کر اور فجر کی نماز میں جس نے فائرنگ کی ہے، 40 کے قریب جو ہیں فلسطینیوں کو شہید کیا ہے نماز کی حالت میں، اور کچھ جو ہے وہ بہت سے جو ہے زخمی ہوئے، پھر خودکشی کر لی۔ پھر ایک یہودی نوجوان نے ہی اسحاق ردین کو قتل کیا کہ کیوں تم یہ جو ہے 8 for peace 9 for peace کا معاملہ کیوں لے کر چل رہے، ہمیں تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، جو رقمہ آ چکا تو وہ بھی واپس کر رہے، یہ کیا بات ہے، ہمیں تو بنانا گریٹر اسرائیل۔ تو یہ کنفلکٹ جو ہے مذہبی یہودیوں کا اور جو سیکولر یہودی ہے زائنسٹ کا، ان کے درمیان اسرائیل میں ابھی چل رہا ہے۔ لیکن یہ جان لیجیے کہ اب جو آخری تصادم ہے وہ بہت قریب ہے۔ اس وجہ سے کہ میں نے عرض کیا تھا
کہ ہماری بھی اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے، ہماری اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے اس صدی کے وقت سے۔ ہم تقریباً کوارٹر سینچری پہ کم سے کم پیچھے ہیں، ان کی تھرڈ موومنٹ اپر جو شروع ہوئی ہے 1917 کم سے کم شروع کر لیجیے، جبکہ انہیں دوبارہ آباد ہونے کا حق دیا گیا۔ ہمارا یہ ہوا ہے کہ جب مڈل آف دس سینچری میں اس صدی کے وقت میں پھر جو تحریکیں چلی اور ملک آزاد ہوئے، ایک ایک کر کے پاکستان آزاد ہوا، پھر انڈونیشیا آزاد ہوا وغیرہ وغیرہ، یہ ملیشیا وغیرہ ہوتے ہوتے یہ سارا وہ تقریباً تمام عالم اسلام آباد ہوئے۔ یہ گویا کہ اپورڈ موومنٹ تیسری ہماری، ان کی اپورڈ موومنٹ ہم سے ذرا آگے چلی ہے، اور چونکہ پورا کرسچین ورلڈ ان کی پشت پر ہے، اس لیے اس وقت ان کی گڈی جو ہے وہ بہت چڑھی ہوئی ہے، ان کی طاقت ہے، ان کے سپورٹ بہت ہے، وہ پورے جو ہے کنٹرول کر رہے ہیں امریکہ کی پالیسیز کو، پوری دنیا کا جو ہے سرمایہ کاری کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، سرمایہ دار سب سے بڑے وہ ہیں اس اعتبار سے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ جب آگے بڑھے گا تو یہ بھٹی کسی بھی وقت بہ سکتی، اس لیے کہ یہ پیس پروسیس اس اسٹیج پر اب آ گیا ہے کہ ستمبر کا آخری ڈیڈ لائن ان کا ہے آپس میں، تو اس وقت تک ہمیں پیس پروسیس کو مکمل کر لینا ہے۔ لیکن اب یہ کئی سال سے یہ پروسیس جو چلتا ہے تو رک جاتا ہے، پھر چلتا ہے تو رک جاتا ہے، بس آپ خبروں میں دیکھتے رہیے۔ اب پھر فلسطین کے یاسر عرفات اور ادھر سے پہلے اسحاق رابین یا کوئی اور ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ یہود عبارت تھے، تو اس طریقے سے۔ لیکن یہ کہ کہیں کوئی نتیجہ نہیں ہے، کچھ زمینیں تو انہوں نے تھوڑی سی واپس کی اور ایک سرک جو ہے اتھارٹی بنا دی ہے فلسطینیوں کے ہاتھ میں، اس کے چیئرمین جو ہے یاسر عرفات ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ جب یروشلم کا معاملہ آئے گا، اور خاص طور پر جو فلسطینی جو ہے مہاجرین کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر فراغ گزین پڑے ہوئے ہیں، ان کے واپس فلسطین میں آنے کا معاملہ آئے گا، تو یہ دو ایشوز ہیں کہ جن پر کوئی کمپرومائز کرنے کی اسرائیل تیار نہیں، لہٰذا یہ پروسیس ختم ہو۔ اسی طرح چونکہ کلنٹن صاحب جو ہے ان کا کچھ نفسیاتی کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ وہ تاریخ میں اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا صدر بھی امریکہ کو ملا تھا، چاہے وہ جو بھی اس لڑکی کی وجہ سے، کیا نام تھا اس کا، مونیکا لیوینسکی، وہ اس کی وجہ سے جو بھی اس کے اوپر جو بھی کالک اس کے بنی گئی تھی چہرے پر، لیکن دنیاوی سطح پر اپنے ملک میں بھی وہ بہت کامیاب رہا۔ معیشت جو ہے اس کے دور میں امریکہ میں جتنی اونچی گئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا بوجھ سمجھا جاتا ہے اور اس اعتبار سے انتہائی پاپولر، اور دوسرے وہ دنیا کی سطح پر جاتا ہے کہ میں ایک پیس میکر کی حیثیت سے اور صلح کرانے والے آدمی کی حیثیت سے تاریخ میں میرا نام جائے۔ اسی لیے وہ کسی طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ یہودیوں کا فلسطینیوں کا بھی معاہدہ ہو جائے۔ اسرائیل کا اور شام کے درمیان بھی انہوں نے گفتگو شروع کی، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی ہے۔ اسی طرح وہ چاہتے ہیں، ان کی واقعی دلی یہ خواہش ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مسئلہ میں کوئی ٹھیک اور یہاں پر بھی جو ہے وہ امن پیدا ہو جائے۔ تو اس حوالے سے کوشش اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہیں بھی کامیابی نہیں ہوگی، اور یہ بھٹی کسی بھی وقت دہک سکتی ہے۔ یہ بھٹی جب دہکے گی، مثلاً یہ کہ کبھی امت الفقرہ گرا دیا جائے، مسجد اقصی گرا دیا، کیا ہوگا؟ عالم عرب میں حکومتیں اور ہیں، عوام اور عوام میں نوجوان، وہ جو تحریکیں ہیں، جو گواہ اسلامیہ مصر کی نظر آتی ہے، FIS نے جو کچھ کر کے دکھایا نوجوانوں کے اندر تو بڑی فرق ہے، بہت جذبہ ہے، جانے دینے جو ہے ان کے لیے بڑا بڑے حد تک ہے۔ کتنے عرب آئے ہیں اور انہوں نے افغانستان میں آ کر جو ہے وہ اپنی جانے دی۔ اسی طریقے سے یہ اب ایک عرب ہی تو ہے جو اس وقت بغاوت کی ہے، یہ جو بھی معاملہ شروع کیا تھا سیکولر مجاہدین نے، وہ ابن خطاب ہے جو اردو کا رہنے والا ہے، وہ ہے اصل میں جو سب سے بڑا کھٹک رہا ہے، جیسے اسامہ ابن لادن کھٹکتا ہے امریکہ کے مطابق، ایسے وہ ابن خطاب ہے۔ باقی یہ کہ ان کے اپنے بھی ہیں وہ جو بھی وہاں کے لوکل لیڈرز ہیں، لیکن زیادہ نمایاں وہ ان عربوں کی طرف سے جب احتجاج کا معاملہ اٹھے گا تو جو قیامت آئے گی، پہلے سے چونکہ حکومتیں وہ ہیں جو امریکہ کی جھولی میں، امریکہ کی جیب میں، وہ خود قتل کریں گے۔ جیسے 6000 مسلمان ہندوستان میں قتل ہوا پولیس فائرنگ سے، جب مسجد جو ہے شہید کی گئی بابری مسجد ایوبیہ، یہ ہو سکتا ہے کہ 60 لاکھ مسلمان قتل ہو جائیں، اور نوٹ کیجیے این ممکن ہے، کیونکہ حضور کی وہ حدیث سنا چکا ہوں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَلْوَ النَّارِ بِالنَّارِ۔ تو جو کچھ اس صدی میں ہوا ہے یہودیوں پر یورپ میں جرمنوں کے ہاتھوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن آثار یہ ہے کہ وہی ہوگا۔ امت مسلمہ کا نیوکلیس عرب، اس عالم عرب کے اوپر اس درجے کی انتہائی بڑی تباہی نظر آ رہی ہے۔ اب میں اس جملے میں آپ کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہے ان النبی دخل علیہا حضان،
کہ ایک دن حضور ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، گھبراہٹ آئی۔ فقال، اور آپ نے فرمایا، ویل للعرب، ہلاکت اور بربادی ہے عربوں کے لیے، من شر قد اقترب، اس بدی سے، اس شر سے، اس خرابی سے، اس عذاب سے جو قریب آ چکا ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذا، حضور نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار تھی اس میں اتنا دروازہ کھل گیا ہے۔ آپ نے اپنے انگیٹھے کو وحلق باصبعيه الابهار والتي تليها، یہ انگیٹھا اور اس کے برابر والی جو انگلی سے آپ نے حلقہ بنایا، اتنا سوراخ اس دیوار میں ہو گیا ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج کا خروج جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ اس پر حضرت زینب فرماتی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہے اللہ کے رسول، انہلکو وبیننا صالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہمارے مابین صالحین موجود ہوں گے، نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا قال نعم، ہاں ہلاکت آئے گی، بربادی آئے گی، اذا کثر الخبث، جب خباثت بڑھ جائے گی، غلبہ خباثت کا ہو جائے گا۔ جو آج ہے ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی مغربی پوری کی پوری چھاپ ان کے اندر جو ہے، اس سے دوسری حدیث بھی میں بھی آپ کو سناؤں گا، تو معلوم ہوتا کہ یہ فتنہ تو آ چکا ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کون، ان کو سمجھ لیجیے، کیونکہ حضرت یافس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت یافس کے جو بیٹے تھے ان میں یہ نام آتے ہیں، گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج اور ماجوج۔ ظاہر بات ہے ساری چیزیں تورات میں، قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر ہے کہ اس کے لیے ہمیں لازماً رجوع کرنا ہوتا ہے تورات کی طرف، اس لیے کہ یہ تاریخ جو ہے قرآن نے اس طریقے سے بیان نہیں کی، اس لیے کہ وہ تورات کے اندر موجود ہے، رجوع کیجیے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج حضرت یافس کی قوم ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ سینٹرل ایشیا کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس سے حضرت یافس جو ہے اس کو عبور کر کے اس کے شمال میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت شام کی اولاد جنوب کی طرف اتری، عراق اور شام اور سعودی، یہ جو جزیرہ نما عرب کے اندر آباد ہوئی، سیبتک کی یہاں سے حام کی اولاد دائیں بائیں پھیل گئی، ایران سے ہو کر ہندوستان کی طرف، اور ادھر یہ مصر اور حبشہ سے ہو کر یہ تین یہ حصوں کے اندر نوع انسانی بعد میں بنے۔ تو یافس کی اولاد میں یاجوج ماجوج ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا میں ہلاکت و بربادی آتی رہی ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے ذکر میں موجود ہے۔ اور انہی کی نسلیں ہیں خاص طور پر جو نارڈک ریسز کہلاتی ہیں، شمال کے علاقے سے اتر کر مغربی یورپ میں جو قومیں آ کر آباد ہوئی، اینگلو سیکسن خاص طور پر، اسکینڈینیوین کنٹریز فل اینگلو سیکسن، یہ سب پوری کی نسل ہے۔ اور یہ در حقیقت اشارہ تھا کہ یہ قومیں اب نکلیں گی اپنے اس جزیرے سے یا اپنے ان علاقوں سے، اور یہ عالم اسلام کے اوپر گریں گی۔ اور وہ معاملہ جو ہے اصلاً کب ہوا ہے، اب نوٹ کیجیے، یہ 3rd ملینیم کا انہوں نے آغاز کیا ہے۔ 2nd ملینیم کا جب آغاز ہو رہا تھا تو صلیبی جنگوں کی شکل میں یہی قوم عالم اسلام پر ٹوٹ کر گئی، لاکھوں مسلمان تھے۔ حضور کے زمانے میں ابھی سوراخ اتنا تھا، گویا کہ اس کے بعد ابھی 500 برس لگے یا 400 برس لگے اس سوراخ کو اتنا بڑا ہونے میں کہ یہ مغربی اقوام نکل کر، اور انہی کو اقبال نے بھی کہا ہے یاجوج و ماجوج، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر ہر سے ینسلون، اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ تو یہ جو ہم طرف سے یہ آئے ہیں، انہوں نے آ کر حملہ کیا، عالم اسلام کے اوپر جو ہے اپنا قبضہ کیا ہے۔ یہ جو پہلے صلیبی جنگیں تھی، پھر یہ آئے ہیں سمندر کے راستے سے آئے ہیں، اور سمندر کے راستے سے آ کر پھر انہوں نے جو ہے پورے عالم اسلام کو زیر کیا ہے، جو اس صدی کے آغاز میں جا کر اپنے پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنے عروج کو پہنچا ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ یاجوج و ماجوج کی دیوار جو ہے اس میں سے اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور ان کی طرف سے اب یہ خطرہ ہے میری امت کے اوپر۔ اب دوبارہ یہ نوٹ کیجیے، وہ 1st ملینیم ختم ہو کر دوسرا شروع ہوا ہے، اب دوسرا ختم ہو کر تیسرا شروع ہوا ہے، اور اب وہی جنگ صلیبی شروع ہو چکی ہے۔ نائجیریا کی خبریں آپ پڑھ رہے ہیں، ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے ہیں صرف اس دن کی پاداش میں کہ انہوں نے شریعت نافذ کی، یہاں تک کہ ان کی مرکزی حکومت ہے ہاتھ جوڑنے پڑ گئے عیسائیوں کے سامنے، ٹھیک ہے ہم روک لیتے ہیں پروسیس کو، شریعت ہم نافذ نہیں کرتے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مسلم اکثریت کا علاقہ ہے، اس کے اندر وہ اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے، جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے وہاں پر، یہ زیادہ اس کو نمایاں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مذہبی رنگ کی بات ہے۔ جو کچھ چچنیا میں یا کوسوو میں ہوا تھا اس سے بدتر سطح کے اوپر جو نائجیریا میں، کیونکہ افریقہ کا جو بلیک افریقہ ہے اس کا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے نائجیریا، باقی تو یہ کہ شمالی افریقہ کے وہ بلیک لوگ نہیں ہے، مصر ہے، لیبیا ہے اور الجزائر ہے اور ٹیونس ہے، وہ تو بڑے یہ جو مغرب کے لوگ کہلاتے ہیں، تو یورپین کی طرح جو ہے
سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہیں، تو بلیک افریقہ میں سب سے بڑا مسلمان ملک موجود ہے، اور وہاں وہ جہاد لوگوں کی سے شروع۔ ادھر فار ایسٹ میں جائیے تو انڈونیشیا کے جزیروں کے اندر یہ طوفان عیسائی اور مسلمانوں کا آپس میں تصادم شروع ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑا جزیرہ تیمور جو ہے اس کو تو انہوں نے آدھا کر کے اور اس میں ایک عیسائی رومن کیتھولک حکومت قائم کر دی گئی، اور کتنی جلدی جو ہے پوری یونائٹڈ نیشن جو ہے، پورا عالم مغرب جو ہے وہ کچھ فسادات وہاں ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں کتنی بڑی فوج کشی کی، آسٹریلیا سے کتنی بڑی قوت آ گئی، اور اب بھی یونائٹڈ نیشن کی فوج وہاں گئی ہوئی ہے، ریفرنڈم بھی کرا دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پوری دنیا سے انہیں مدد دی جا رہی ہے اس تیمور کی ریکنسٹرکشن سے۔ تو یہ سلسلہ در حقیقت اس اعتبار سے شروع ہو چکا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا ایک خروج اس وقت ہوا تھا، اور ایک خروج اب شروع ہوا ہے جس کا کلائمیکس ہوگا المرحمۃ العظمیٰ پر۔ دوسری حدیث سنیے، یہ بھی بخاری کی شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ لمبی ہے، میں اس کا چھوٹا سا حصہ بتا رہا ہوں کہ حضور نے قیامت سے پہلے جو واقعات آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے چند جو علامتیں آپ نے بیان کی۔ ثم استفاضت المال حتیٰ یؤتی الرجل بمئة دینار فیظل ساخطا، پھر دولت اتنی ہو جائے گی، مال اتنا پھیل جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا، کسی شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناخوش رہے گا۔ یہ دیکھیے یہ صورتحال اس وقت عرب ممالک کے اندر دولت کی فراوانی ہے، اور جو ہے دولت کا پانی کی طرح بہنے کا معاملہ، جیسے دوسری حدیثوں میں آیا ہے تداولوا فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ وہ صورتحال جا کے آپ ابوظہبی میں اور دبئی میں دیکھیے، سعودی عرب میں ریاض میں دیکھیے، جدہ میں دیکھیے، سارا نقشہ ہے۔ مال اتنا ہو جائے گا کہ ایک شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے، یہ کہ پس منظر میں کوئی سائل اگر آئے اور اس کو 100 دینار دیے جائیں گے تب بھی لوگ کچھ نہیں ہوگا کہ مجھے کچھ دیا گیا، اس لیے کہ دولت اتنی عام ہوتی ہے۔ ثم فتنة، پھر ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا، لا يبقى بیت من العرب الا دخلته، عربوں کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہوگا۔ وہ فتنہ ہے جو آج پورے عرب میں مغربی تہذیب کی شکل میں، آپ جا کر دیکھیے عرب سعودی عرب میں باقی تو بھول جائیے، وہ مصر ہو، شام ہو، یہ اور جو شمالی خالص رواب کے جو ہے اسکرٹ کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، وہ تو لباس تہذیب کا مطلب بالکل جو اسلامی ہے ختم ہوا بالکل۔ لیکن آپ جا کر دیکھیے سعودی عرب میں تو اوپر تو ضرور جب وہ باہر نکلتی ہے کہ انہوں نے کوئی ڈال لیا ہوتا ہے باریک کا جو ہے پردہ تھا، لیکن اس کے اندر ان کا لباس وہی مغربی ہے، ایبسولوٹ وہی اسکرٹ، اور گھروں کے اندر ہوتی ہے عموماً جانگیاں پہن کے بیٹھی ہوتی ہے، کوئی پردے کا کسی سفر کا سوال نہیں۔ یہ حال ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے مدینے میں اور مکے کے اندر، جس طریقے سے ٹیلی ویژن کے اوپر سارا جس طریقے سے وہاں شراب کے جو ہے بار کھلے ہوئے ہیں مکانوں کے اندر، وہ تہذیب فتنہ جو ہے اس دور کا مغربی تہذیب کا ان میں شرائط کر چکا۔ تو فرمایا پھر ایک فتنہ ہوگا، ثم فتنة لا يبقى بیت من العرب الا دخلته، ثم حجة بینکم وبین بنی الاسفر، پھر اس کے بعد ایک صلح ہوگی تمہارے اور یہ جو بھائی فیسنگ ہیں بنی الاسفر، یعنی زرد رنگت والے جو ہیں ان سے تمہاری جو ہے وہ صلح ہو جائے گی۔ اس کو پھر بھی سعودی عرب کی، امارات کی، ان سب کی صلح ہے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھیوں کے ساتھ۔ فَيَغْدِرُونَ، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے اس سے غداری کریں گے، اس صلح کو توڑیں گے۔ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ 80 غَایَةٍ، اور اس کے بعد وہ 80 جھنڈے لے کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے، تحت کل غایۃ 12,000، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی نسل ہوگی۔ 80 کو 12 سے ضرب دیجیے، اس کا ہلکا سا نقشہ گلف وار میں آپ دیکھ چکے ہیں، کیا چھوٹا سا ملک راک تھا، لیکن کتنی قوت جمع کی، لاکھوں کی تعداد میں، کتنے ممالک وہاں پہنچ گئے اپنی فوجیں لے کر۔ لیکن یہ وہ ریہرسل تھا جس کو صدام نے کہا تھا کہ یہ ام المحارب ہے، یہ تو اصل میں ماں ہے، اس کے پیٹ سے اصل جو جنم لینے والا ہے الملحمۃ العظمیٰ، اس کو سمجھ لیجیے۔ اس ملحمۃ العظمیٰ کا مسلم شریف میں روایت جو ہے اس کے الفاظ آئے ہیں، یسیر ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی طویل حدیث ہے، اس کا میں صرف یہ ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں۔ حتیٰ ان الطائر لیمر بجسمانہ، اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ مریں گے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا ان کی لاشوں پر سے گزرتا چلا جائے گا، اسے زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ وہ تھک کر حتیٰ یخسر، وہ بالکل جو ہے مردہ ہو کر نیچے گر پڑے گا۔ فیتعاد بنو الاب، اور اس کے بعد جو ہے کسی ایک شخص کے اگر 100 بیٹے تھے تو گنتی کی جائے گی جسے کتنے بچے، کانوا مئۃ، لیکن فلا یجدون یبقى منهم الا رجل واحد،
لیکن دیکھیں گے ان 100 میں سے نہیں بچا ہے مگر صرف اس پیمانے کی سورج کی آمد جس کو میں نے کہا وہ 60 لاکھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور بالکل جیسے کہا حضور نے حسب النال بالنال، یہ ہولوکاسٹ جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر، عرب ممالک کے اندر اس بڑے پیمانے کی تباہی ہے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن پھر پاسا پلٹے اللہ کی طرف سے 2 نصرتیں ہیں۔ ایک نصرت کا ظہور ہوگا جزیرہ نما عرب میں، اللہ اس شخصیت کو اٹھائے گا، ان کو ہم مہدی کے نام سے جانتے ہیں، حضور کی اولاد میں سے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، حضرت حسن کی نسل سے۔ اور یہاں عرب میں خانہ جنگی اس وقت ہو رہی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ملک کے اندر، اور بڑا شدید اندیشہ موجود ہے کہ شاہفات کے بعد یہ جو خانہ جنگی شروع ہو جائے، اس لیے کہ امریکہ کو جو ان کا ولی عہد ہے پرنس عبداللہ وہ پسند نہیں، وہ بدلنے دیں گے احمد کے اوپر، جیسے کہ بدلوایا ہے تو وہ ولی عہد تھا اردن کا، اسے بدلوایا ہے 25-30 سال کی چھوٹا بھائی جو تھا شاہ حسین کا وہ ولی عہد تھا حسن، بدل کر بیٹے کو کروا دیا۔ یہی انہوں نے کروایا ہے ایک اور جگہ پر، یہ سارے کام انہوں نے یہاں بھی کروانے، اس لیے کہ ان کو ناپسندیدہ آدمی کو پسند نہیں، لہٰذا وہ چاہیں گے کہ اور اس کا خانہ جنگی ہو جائے گی، اس لیے کہ عبداللہ کے پاس کنٹرول ہے الحرس الوطنی کا، جو نیشنل گارڈ ہے، بیڈوئن فورس، اور کوشش بھی کی گئی تھی کہ اس سے معذور کر دیا جائے، لیکن وہ آپ نے اس کا چال نہیں چھوڑا۔ اور اس وقت میں لوگوں کی نگاہیں ہوں گی اسی شخص پر کہ یہ جو کرائسس ہے ہمارا نیشنل، اور یہ ہنگامہ ہے، کوریزی ہو رہی ہے، تو کوئی اللہ کا بندہ جس پر کہ نگاہیں جمی ہوں گی تو اسے میدان میں آنا چاہیے، اور یہ میدان میں آ کر لیڈ کرے، لوگوں کو رہنمائی دے۔ لیکن وہ صاحب اس سے کنی کترائیں گے، مدینے میں رہتے ہوں گے، پھر وہ وہاں سے بھاگ کر مکے میں جا کے سن جائیں، پھر کچھ اہل اللہ ہوں گے تو انہیں تلاش کریں گے اور انہیں مجبور کریں گے، اور جو خانہ کعبہ میں، جو سمجھیے کہ خانہ کعبہ کے باہر جو رکن ہے جس میں کہ حجر اسود ہے، اور پھر وہ مقام ابراہیم، اس کے مابین ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، وہ حضرت مہدی ہے، ان کی حکومت عرب میں قائم ہوگی، ایک صالح خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ اس کے لیے حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں، یہ حضرت ام سلمہ کی روایت جو میں نے سنائی ہے یہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے، یہ تفصیل ہوگی جس کے سماحی نظر آ رہا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل اسٹیج سیٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ جامع ترمذی کی روایت جو ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يعطي اسمه، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب میں میری نسل سے، میری اولاد میں سے ایک شخص اس کا بادشاہ نہ بنے اور اس کی حکومت قائم نہ ہو، جس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام۔ بعض احادیث میں آتا ہے میرے نام پر اس کا نام ہوگا اور میرے والد کے نام پر اس کے والد کا نام ہوگا، یعنی والد کا نام عبداللہ اور ان کا اپنا نام محمد ہوگا۔ کہ یہ ہے ایک روایت کہ جو جامع ترمذی کی روایت۔ تو ایک تو اللہ کی طرف سے مدد یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو ایک لیڈر ملے گا، ایک رہنما ملے گا، متقی ہوگا، نیک ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام و مرتبہ ہوگا، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہوگی، اور جزیرہ نما عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ دوسری مدد جو آئے گی وہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس کے لیے میں نے آج کچھ آیات بھی پڑھی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جبکہ ان کے اوپر جو ہے یہ دائرہ حیات اس دنیا میں تنگ کر دیا گیا تھا، ان کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ گرفتار ہو گئے۔ یوڈاس اسکریوت ان کے جو ایک حواریین میں سے ایک شخص تھا، اس نے مخبری کی گرفتار کروا دیا، وہ پھانسی کر گئے اور وہ اس کو موت بھی واقع ہو گئی، لیکن پھر ریزریکشن ہو گئی، زندہ ہو گئے، 3 دن کے بعد پھر آسمان پر چڑھ گئے اور پھر واپس آئیں گے۔ یہ عقیدہ ہے عیسائیوں۔ ہمارے نزدیک وہ ہرگز نہ انہیں سولی دی گئی، نہ انہیں وہ کوئی قتل کیا جا سکا، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا دیا۔ چنانچہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب کہ کہا تھا ہے عیسیٰ انی متوفیک براک، اب میں تمہیں اپنے قبضے میں، اپنے کنٹرول میں لے لوں گا، اپنے چارج میں لے لوں گا اور تمہیں اٹھا لوں گا اپنے پاس اپنی طرف، میں مطہروں کا من الذین کفروا۔ اور یہ جو یہودی کفر کر رہے ہیں تمہارا انکار کر رہے ہیں، تمہیں جادوگر اور غلط اطلاع قرار دے رہے ہیں، ان سے پاک کر دوں گا تمہیں۔ جعل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگوں نے بھی، جو لوگ تیری پیروی کریں گے اے عیسیٰ، جو تجھے مانیں گے، میں انہیں رکھوں گا قیامت تک غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، یہودیوں پر عیسائیوں کا غلبہ۔ آج بھی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر باسی کڑی میں ابال آیا ہے تو وہ عیسائیوں کی بدولت، عیسائیوں کی سپورٹ سے آیا ہے، غالب تو وہی ہے، ان کی مدد ہے۔ اس کے بعد ثم الی مرجعکم فانبئکم فاصلوا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے مابین فیصلہ کروں گا۔ یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے
کہ جو یوں سمجھیے کہ جہاں تک مہدی کی روایات کا تعلق ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں، اس اعتبار سے حضرت مہدی کے بارے میں کوئی کلام کرے گفتگو کرے تو مجھے اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن حضرت مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کے دوبارہ آسمان سے نزول کا جو شخص ممکن ہے میرے نزدیک وہ حدیث کا ممکن ہے، تو وہ کسی حدیث کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ تو تواتر کے ساتھ حدیث ہے، پوری کتاب لکھی ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، کس قدر متواتر احادیث اس پر ہیں کہ اب وہ نازل ہوں گے، اور کب نازل ہوں گے؟ جب یہ آخری شو ڈاؤن ہو رہا ہوگا، حضرت مہدی کی قیادت میں عرب اور ادھر سے عیسائیوں کی طاقت ہوگی جس کے اندر پہلے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوگا، عربوں کا بہت نقصان ہوگا، عربوں کا بہت نقصان ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر پلڑا بدلے گا اور عربوں کا پلڑا کچھ بھاری ہونا شروع ہوگا، تو پھر یہودی بھی اور دجال اکبر بھی میدان میں آ جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس خرید کی جنگ میں ہوا تھا کہ ساری قوتیں جو ہے وہ میدان میں آئی، لیکن ان سے کہہ دیا تھا اسرائیل سے تم بیٹھے رہو، تم بتاؤ تمہاری پروٹیکشن ہمارے ذمہ ہے، تمہیں اگر صدام حسین کے سنگ میزائل کا اندیشہ ہے تو وہ پیٹریوٹک میزائل ہم دے دیتے، اس کے میزائل کو فضا ہی میں ختم کر دیں گے، تمہیں کوئی حملہ نہیں ہوگا، تم بیٹھے رہو، تم میدان میں آ گئے تو یہ مسلمان ہمارا ساتھ دے رہے وہ پھر ہم سے باغی ہو جائے، کیونکہ ایک نفرت ہے عالم عرب کو، سعودی عرب ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور جو ہے مصر ہمارا ساتھ دے رہا ہے، یہ سارے عرب جو ہے اگر اسرائیل میدان میں کود جاتا تو پھر وہ نقشہ بدل جائے گا۔ یہی معاملہ ہوگا الملحمۃ العظمیٰ کا، تو پہلے یہ ساری قوتیں آئیں گی، 80 جو علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 کی فوج، یہ سب عیسائی ہوں گے، اور یہ در حقیقت نیٹو کی طاقت ہے جو اب جمع کی جا رہی ہے، ری آرگنائز کی جا رہی ہے، اس میں بڑھتے جا رہے ہیں، فلاں ملک میں داخل ہو رہا ہے، اب تو روس بھی اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے کہ میرے ساتھ یہ سچے ہیں، میں بھی نیٹو میں شامل ہونے کے، اور کس کے خلاف ہیں؟ کون سی بڑی طاقت ہے؟ امریکہ کے بعد اور 10 یا پورے یورپ کے بعد کون سی طاقت ہے؟ اور وہ جو ہے چائنا جو ہے وہ تو ان کے ہاں موسٹ فیورڈ نیشن ہے، اس کے ساتھ تو لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں امریکہ کا، جاپان تو اس کا سب سے بڑا ہے، یہ تو ہے کون؟ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ سارا کا سارا اس ملحمۃ العظمیٰ کی تیاری ہو رہی ہے، اس کو یوں سمجھیے اردو میں ترجمہ ہوگا جنگ اعظم۔ آپ نے 2 عظیم جنگیں دیکھی ہیں، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، لیکن یہ عظیم نہیں اعظم ہوگی، الملحمۃ العظمیٰ۔ ملحمہ کہتے ہیں جہاں کے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، جو بچرز کی اور جو کسائیوں کی دکانیں ہیں عرب ممالک میں ملحمہ کہتے ہیں، گوشت کاٹ کاٹ کر یہاں پہ دیا جاتا ہے، تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں جسموں کی چیزیں اڑتے ہیں، تو الملحمۃ العظمیٰ، عظمیٰ اعظم کا مؤنث ہے، وہ جنگ جو اعظم ہوگی، سب سے بڑی تاریخ انسانی کی جنگ ہوگی، جس کا میں نقشہ کہہ چکا ہوں، اتنے لوگ مریں گے کہ پرندہ جو ہے اڑتا اڑتا تھک کر ہار کر گر جائے گا، لیکن اسے زمین پر خالی جگہ نہیں ملے گی جہاں وہ اتر سکے، لاکھوں سے اٹی ہوئی ہوگی۔ یہ ہے احادیث۔ بدقسمتی سے ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ آج کل احادیث نبویہ سے بہت مستغنی ہو گئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ غلام محمد پرویز صاحب کا شروع کیا ہوا فتنہ، اس سے پہلے یہ کہ علامہ مشرقی اور پھر سید احمد خان بھی مرحوم، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی تائیدیں کر گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے حدیث کی طرف بہت کم رجحان لوگوں کا رہ گیا ہے، لیکن یہ احادیث وہ ہے کہ جن کے موضوع ہونے کے لیے کوئی علت موجود نہیں، یا تو یہ کہ کوئی شیعوں نے گھڑ لی ہو حدیثیں اپنی فضیلت کے اندر حضرت علی کی فضیلت میں، یا سنیوں نے گھڑ لی ہو حدیثیں وہ اپنے موقف کے لیے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے، کہ جو موضوع حدیث کے جتنے بھی اسباب ہیں علم ہیں ان میں سے کوئی بھی موضوع نہیں۔ بہرحال اس کا جو آخری وقت یہ نوٹ کر لیجیے، یہ جو 2 میں نے کہا تھا اللہ کی طرف سے تائیدیں آئیں گی، ایک مہدی، ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا، اور آخری جنگ یہودیوں کا استیصال ہوگا، وہ عذاب استیصال جو دل پہ ہو چکا تھا ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد، کہ انہوں نے حضرت مسیح کو رد کیا اور اپنے بس پر سوری پر چڑھا دیا، تو اسی طریقے سے مسترد ہو گئے تھے جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح ہلاک ہوئی ہے، یہ بھی ہلاک ہوئی ہے، لیکن اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے، کوئی مصلحت ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ مصلحت کیا ہے، کہ جو مسلمانوں کے اندر جب بدعملی آئے گی کہ یہودیوں کو جو ہم نے پٹوایا کبھی نیبوکڈنیزر سے اور کبھی جو ہے یونانیوں سے، کبھی رومیوں سے اور کبھی جرمنوں سے، تو ان مسلمانوں میں جو بہتر حصہ ہوگا نیوکلیس، وہ جو نیوکلیس ہے عرب، اس کو پٹوائیں گے، اس ملعون اور منظور علیہ قوم سے پٹوائیں گے۔ یہ حکمت معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم، میں اس پر دعویٰ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسی وجہ سے حضرت مسیح کو بھی اٹھا لیا گیا، گویا کہ پورا جو ہے معاملہ سسپنس میں، وہ رسول جن کو انہوں نے رد کیا ان کو اٹھا لیا گیا، اب وہ آئیں گے انہی کے ہاتھوں یہود کا خاتمہ ہوگا،
وہی جو الدجال المسیح الدجال یہودیوں کا لیڈر بن کر کھڑا ہو جائے گا، وہ مذہبی یہودی ہوگا جو کھڑا ہو جائے گا تنگ آ کر، وہ کہے گا کہ ہمیں یہ زائنسٹ منظور نہیں ہے، ہمیں تو گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں جو ہے اپنا خیر ٹیٹل تعمیر کرنا ہے۔ یہ کسی بھی وقت شو ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ پریکٹسنگ یہود اور جو شکل یہودی ہے ان کے معنی، پھر ان میں لیڈر ابھرے گا، وہ ہوگا، وہ کہے گا میں مسیح ہوں، المسیح الدجال، وہ دجال ہے جس کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام، اور پھر ایک ایک یہودی قتل ہو جائے گا۔ در حقیقت یہ ساری جو اسرائیل کا قیام ہے اور یہ جو پوری دنیا سے جھاڑو پھیر پھیر کر یہودیوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ منتشر ہوگا کہ ڈایاسپورا میں، مشرق و مغرب و شمال اور جنوب میں یہ سب کے سب آئیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کا ایک مرتبہ گریٹر اسرائیل بھی بن جائے، لیکن پھر وہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریٹ لینڈ ہوگا، اور ایک ایک یہودی یہاں پہ ختم کیا جائے گا۔ یہاں تک آتا ہے کہ سوائے ایک درخت برقد ہے، وہ تو یہودیوں کو پناہ دے گا، باقی کسی درخت کے پیچھے، کسی چٹان کے پیچھے یہودی چھپے گا تو درخت اور چٹان پکار کر کہے گی، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا، آؤ اسے قتل۔ اور دجال جو ہے وہ مسیح الدجال کا، وہ المسیح ابن مریم، وہ اصل، وہ آ کے قتل۔ یہ معاملہ ہے جو آ کر رہنا ہے۔ لیکن ان کے لیے چند منٹ آج زیادہ لے رہا ہوں آپ کے، ان کے لیے دو مددیں آئیں گی زمین سے۔ ایک تو حضرت اللہ کی طرف سے مدد، مہدی کا ظہور، اور نمبر دو نزول مسیح۔ ان دونوں کے لیے مدد آئے گی زمین سے، لیکن کہاں سے آئے گی؟ مشرق کی طرف سے اور خراسان کی طرف سے۔ پہلی حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن حارث سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی علی سلطانہ، مہدی کی حکومت کو جمانے اور قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی۔ ہم بھی اسی مشرق کے اندر آباد ہیں، اور اس کے لیے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد کیجیے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ دوسری حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات خون، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر جو ہے فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، انہیں ان فوجوں کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا، ان پرچموں کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا، حتیٰ تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ آ کر یروشلم میں نصب ہو جائیں گے۔ یروشلم کو دوبارہ یہودیوں سے واپس لینے والی قوت خراسان سے جائے، اور یہ خراسان کی قوت ہے جو تیار ہو رہی ہے طالبان کی شکل میں افغانستان کے اندر۔ یہ دو ملک پاکستان اور خراسان، پاکستان اور افغانستان، ان کے اجتماع سے یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہیں سے وہ فوجیں جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر دجال سے جنگ کریں گے۔ پھر آتا ہے میری امت کے دو ایسے عظیم لشکر ہوں گے کہ جو بلکہ دوسرا لفظ ہے وہاں پہ، یہ اصحابتان من امتی، میری امت کے دو ایسے لشکر ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پہلے ہی سے جہنم سے چھٹکارے کا جو ہے انہیں پرچہ دے دیا، اور وہ کون ہوں گے؟ ایک وہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ اگر یہاں اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے، پھر وہ طاقت اتنی ہوگی کہ پھر ہم ہندوستان کو بھی چیلنج کریں گے اور ہندوستان کو بھی فتح کریں گے۔ یہ دارالاسلام تھا۔ یہودی 2000 سال کے بعد اگر آ کر اگر فلسطین کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو ہم سے تو یہ کوئی ابھی صرف 200-250 برس پہلے ہمارے سے لیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے 800 برس تک کون حکمران تھا؟ 1000 years defeat جو ہے جو کہی تھی، اس نے کہا تھا اندرا گاندھی نے بھی ہے، 1000 years defeat اس کے آتے تھے۔ اور دوسرا لشکر وہ ہوگا جو جائے گا اور دجال کے مقابلے میں حضرت مسیح کے ساتھ کھڑا ہو کر جنگ کرے گا۔ یہ معاملات ہیں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر ان احادیث نبویہ کے اندر موجود ہے۔ اب میری اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے نتیجہ پہلے تو یہ سمجھیے، نتیجہ کیا ہوگا اس کا آخری، یہود کا کلی استحصال، وہ عذاب جو 2000 برس سے پینڈنگ کیا گیا تھا، وہ پھانسی کی سزا جو انہیں حضرت مسیح کو رد کرنے کی وجہ سے جس سے مستحق ہو گئے تھے، اب 2000 سال کے بعد آئے، ایگزیکیوشن ہوگی اور حضرت مسیح سے ہوگی۔ جیسے حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا ہے، اسی طرح حضرت مسیح جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے رسول اللہ بنی اسرائیل، ان کے اپنے ہاتھوں اس بنی اسرائیل کے رد کرنے کے سادات میں ان پر عذاب استحصال آئے گا، آخری خاتمہ آئے گا۔ نمبر 2، عیسائیت جو ہے اسلام میں مدغم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا جب حضرت مسیح آئیں گے، یکسر الصلیب و یکسر الخنزیر، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، کہیں گے تم کس صلیب کا ذکر کر رہے ہیں، میں تو پوری چڑھائی نہیں، وہ سارا عقیدہ ان کا صلیبی کے گرد تو گھوم رہا ہے نا، پوری عیسائیت صلیب پر کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے پوری شیعت جو ہے یہ محرم کو جو 10 دن ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی کھڑی ہے،
اسی طریقے سے سارا معاملہ جذباتی اعتبار سے اس محرم کا عاشورہ ہے جس کی وجہ سے شیعیت جو ہے وہ زندہ ہے، اور یہ صلیب کا معاملہ جس پر